اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا داری کے دور کے اندر ہمیں کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، جس میں بھی شامل ہوں۔ یہ صوفی برکت صاحب کی کتاب ہے، بڑے نیک بزرگ تھے سمندری فیصل آباد والے، جنہوں نے قرآن محل بھی بنایا۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، وہ بڑے مطلب کہ باعمل قسم کے صوفی تھے، اس طرح کے صوفی نہیں تھے جس طرح کے آج کل کے زمانے کے صوفی ہیں۔ یہ ذکر الہی کی ان کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، اور آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیونکہ ان کی ہر کتاب ہوتی تھی، بڑا شوق تھا ہمیں۔ ہمارے والد صاحب کیونکہ صوفی برکت صاحب کے کیونکہ وہ مرید تھے، بیعت تھی وہاں پہ، اوبیسلی ہمیں چیزیں آتی رہتی تھیں۔ ایک وقت تھا ہمارے پاس ان کی ہر کتاب ہوتی تھی، مگر اب بہت چند کتابیں رہ گئی ہیں، کیونکہ ہمارے ملنے والے بہت تھے، والد صاحب سے ملنے اتنی دنیا آتی تھی۔ اب کیا کریں، جو بندہ جس کتاب پہ ہاتھ ڈالتا تھا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایک بندہ پورا نا ڈالا لے کر آ گیا، اتنی کتابیں لے گیا کہ اللہ معاف کرے، وہ ہمارے والد صاحب نے دے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر لائبریری ہماری بن گئی۔ ابھی دیکھیں نا، یہ استغفار پہ کتاب ہے، یہ دیکھیں ساری حدیث مبارکہ انہوں نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، دنیا داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اور یہاں پر ہی ہم نے چلنا ہے پھرنا ہے، یہیں پہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ دنیا داری سے مراد ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے، کسی کا مارنا نہیں ہے، اور درمیانی راہ سے ہم نے چلتے رہنا ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں جو نا بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ذکر الہی کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھ لیں، یہ کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ صرف میں یہ داراللسان والے جگہ تھی، اور اس کو نا نثار آرٹ پریس والے فری چھاپا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی برکت دی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں سے ایک پارٹنر سنی تھا، ایک شیعہ تھا، اس کے باوجود دونوں گروپوں نے مل کر صوفی برکت صاحب کی کتاب چھاپتے تھے۔ یعنی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر بندہ آتا تھا یہاں، ہر بندہ، اور صوفی برکت صاحب ہر بندے سے پیار کرتے تھے، ہر مذہب سے پیار کرتے تھے، ہر بندہ وہاں سے فیض پاتا تھا۔ اور آپ کی فضیلت کیا تھی کہ آپ نے کنواں کھودا اور فرمایا کہ اس کے نیچے قرآن مجید ہے، 400 فٹ کنواں کھودا گیا تو نیچے قرآن پاک نکلے، تو وہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی تھی فیصل آباد کے اندر۔ تو یہ صوفی برکت صاحب کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا بیسیکلی وہاں پر، اور یہ بڑے رائے حق ولی اللہ تھے، بڑے زبردست ولی اللہ تھے، اور مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل رہا، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے صدیق صاحب، جسٹس صدیق صاحب، وہ بہت 1982-84 میں وہ جاتے تھے ملنے، 84 کرولا ان کے پاس گاڑی تھی سرکاری ہائی کورٹ کی، ہمارے پاس جج تھے، ہائی کورٹ کے پروٹوکول تھا، تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا اپنے والد صاحب کے، منیر احمد مغل صاحب نام ہے والد صاحب کو، تو ہم ساتھ جاتے تھے۔ تو مجھے اس طرح کئی بار صوفی برکت صاحب سے مجھے ملنے کا شرف حاصل رہا، اور آخری بار جب میں ان سے ملا، میں آئی تھنک میٹرک میں تھا، یا میں نے ایف ایس سی یا ایف اے میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا وہ درخت کے نیچے سامنے بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو۔ جو صوفی برکت صاحب کا مجھے آخری کلام تھا نا میرے ساتھ، وہ درود پاک تھا کہ درخت تلے بیٹھ جا تو درود شریف پڑھ۔ تو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو پڑھتا بھی ہوں، میں اس کے اسٹیکر بھی چھاپتا ہوں، اور میں اکثر چھاپتا رہتا ہوں، اکثر میں بانٹتا رہتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر بڑی دور تک گئے، اور قبولیت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے اوپر جو سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، سبز گنبد جو سے آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی جا کے لگے، کیونکہ جو پینٹر تھا جو اوپر چڑھا مسجد نبی کے اندر، تو اس کو میرے سگے ماموں نے اسٹیکر پکڑا دیے تھے، تو اس نے کہا جی میں اوپر جا کے آرام سے لگا دوں گا، تو اس نے لگا دی اور کہا جی میں نے حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، اس کا سبز گنبد ہے، اس پر بھی وہ اسٹیکر لگا دیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے بغیر وہ اسٹیکر وہاں پہ لگتے؟ تو اس کا مطلب یہ جو درود شریف ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صوفی برکت صاحب بہت کہتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے رسول کریم، کہ وہ رسول ہیں جو کریم ہے، اس لیے ہم جب کریم کا لفظ پڑھتے ہیں تو ساتھ سید لگاتے ہیں کہ ادب کا نام ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم شارٹیسٹ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا جب بھی ذکر آئے گا تو درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے ہم وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم شارٹیسٹ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بن گیا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کریم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہے کریم کہ رسول کریم، یہ وہ رسول ہے جو کریم ہے۔ اس کا مطلب دوسرے نبی بھی گزرے، پیغمبر بھی گزرے، مگر جو ہمارے نبی ہیں وہ بہت زیادہ کرم کرنے والے تھے، تو اللہ کو کہتے ہوں گے نا کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، رحم کر رحم کر رحم کر، تو اللہ سنتا ہوگا۔ تو تب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ رسول ہے جو کریم ہے، یعنی اپنی امت کے ساتھ حد درجہ کرم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر الہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کے امتی ہیں جو اللہ سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں بار بار کہ میری امت کو بخش دو، میری امت کو بخش دو، میری امت کو بخش دو۔ تو پھر کیا ایسی نبی پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو جب بھی ذکر الہی کریں تو درود شریف بھی ساتھ پڑھیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔